صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں کہ مشاورنو زحمت دے ساں بھئی وہ آسن آپ نے شیری بیان دینا آپ کا لطف انداز فرمائے سے. جی ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والصلاة والسلام على أفضل العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وبالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الصلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محترم سامعین گرامی، میرے لیے سعادت آپ کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف مجھے نصیب ہے. مومنین کی زیارت کرنا بھی ایک عظیم ثواب ہے. پھر وہ دفعہ مختلف اسباب اللہ تعالیٰ بناتا ہے. علم میں ہی نہ تھا کہ آج تک ہم آپ کے پاس ہوں گے، لیکن سبب کچھ اس طرح کہ بس آپ کی زیارت نصیب ہونی ہے. آپ کے اسی توبہ روڈ پہ ایک جگہ ہے الصحابہ، جی الصحابہ پر، وہاں پر جشن تھا آج. جی وہ رات کی بجائے وہ دن کو، تو وہ جشن میں نے پڑھ لیا. ابھی کل مجھے پڑھنا ہے بکر گوہر والا کارلو والا اور سے. تو ہمارے عزیز اور ہمارے مولانا کرم اللہ، ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور اس سبب سے پھر آپ کی زیارت کا شرف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لہٰذا مولانا کے حکم پر کہ جشن مولود کعبہ کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں. ٹھیک ہے، آپ کا جشن جو ہے بے شک 18 کو ہے، اور یقیناً ظاہر ہے ایک وقت میں پورے شہر میں ایک ہی دن وہ ساری جگہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہی تقسیم ہوتی ہیں چہلم کے مجالس بھی، کہ 20 کو وہاں ہے، 18 کو وہاں ہے، 15 کو وہاں ہے، 22 کو وہاں ہے. اسی طرح جشن ظاہر ہے دوسری مسجد میں جشن مولود کعبہ. ہمیں یہ سعادت نصیب ہو گئی کہ آپ کے حضور میں حاضر ہو کر امیر کائنات کی ولادت و سعادت کا جشن پیش کریں. آیت میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت کا فرمان وما آتاکم الرسول فخذوه، رسول اللہ جو دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ جس سے روکیں رکو. یعنی محور جو ہے وہ رسول ہے، مرکز جو ہے وہ رسول ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ نے کیا دیا اور کس نے لیا اور کس سے روکا اور کون رکا اور کس نے مخالفت کی. یہ جشن مولود کعبہ ہمارا یہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ہمارے عقائد ہوں یا ہمارے اعمال ہوں وہ ہم نے نہیں بنائے. دوستو یاد رکھ لو 3 چیزیں ہوتی ہیں. بزرگان کو تو علم ہے، پر بچے میرے مخاطب ہیں، میں ان سے دیکھتا بھی رہوں گا اور دل کی خواہش یہ ہوگی کہ یہ ذرا حفظ کر لیں. ہاں بھاگے نہیں، البتہ میں اٹھ
टीचर हूँ, वैसे मैं पूछता रहता हूँ क्लास रोक कर कि ये मैंने क्या बयान किया, वो हिस्सा ज़रा रिपीट कर दें ताकि अगला हिस्सा मैं पढ़ूँ। अब अगर मूड बनेगा तो आप बता देना, नहीं तो रियायत है, खैर है। अभी ये है कि शीयत में जो हूँ आमाल या हूँ अकायद बनाए नहीं जाते, ये एक बनाया सिस्टम है जो अल्लाह ने बनाया है, रसूलुल्लाह ने पहुंचाया है और 12 इमामों ने बचाया। बुलंदतर सलावत मेरे दोस्तों, जहाँ इल्म की कमी, आप तो मरकज में बैठे हैं, झंग जहाँ कदीमी शहर है, वहाँ उलमा भी कदीम से इस शहर में चले आ रहे हैं। साज़र यहाँ मदारस के जलसे भी होते हैं। मैं भी यहाँ आपके मदरसा इमाम सजाद में 6-7 साल से पढ़ रहा हूँ, मार्च का जलसा। तो आपके इल्म में साज़र है बहुत बुलंदियाँ होंगी, लेकिन जो कटे हुए हैं उलमा से, वो शायद ये समझते हैं कि ना, जो जो दिल कहता जाए, जो जो दिल बनाता जाए, उसे दीन में शामिल करते जाएं, उसे दीन बनाते जाएं। अच्छी चीज़ है, लिहाजा दीन में ले आओ, इससे वो भी अच्छी चीज़ है, वो ले आओ, वो भी अच्छी चीज़ है, ले आओ दीन में। हर अच्छी चीज़ को दीन में शामिल करने की आपको इजाज़त नहीं है। क्यों? चीज़ें हैं 3, बच्चे हिफ्ज़ करें, एक है मुकन्निन, एक है मुबल्लिग, एक है मुहाफिज। लफ्ज़ 3 याद हो गए, बड़े बड़े आपने BA की चीज़ें याद कर रखी हैं। मुकन्निन भाई कहते हैं कानून बनाने वाला, मुबल्लिग इबलाग से है कानून पहुंचाने वाला, मुहाफिज कानून की हिफाजत करने वाला। 3 लफ्ज़ हैं। इसी तरह दीन है। शुरू उधर हजरत नूह से करें, पहला दीन वहां से शुरू हुआ। हजरत आदम नबी थे, रसूल नहीं थे, लिहाजा शरीयत हजरत आदम से शुरू नहीं हुई, वो हजरत नूह से शुरू हुई है। शरीयतें कुल कितनी हैं? 5। पहली शरीयत लाने वाले मदद करें हजरत नूह, दूसरी शरीयत लाने वाले हजरत इब्राहिम। बाकी रसूल हैं, शरीयतें नहीं है। 313 रसूल है ना। तो तीसरी शरीयत लाने वाले हजरत मूसा और चौथी शरीयत लाने वाले हजरत ईसा और 5वीं शरीयत लाने वाले नबियों के सुल्तान, हसनैन के नाना, सैयदा के बाबा, हम सब के नबी, रसूल और अंबिया के सुल्तान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बच्चे जहन में रख लें, कितने हो गए नबी? 1,24,000 और रसूल कितने हो गए? मेहरबानी है, ये आपकी मेहरबानी। अगले जुमले आप मेहरबानी करें न करें, वो नारे आप खुद लगाएंगे, पर ये बेसिक चीजें हैं, इसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। और 313 रसूल हैं, पर साहिब शरीयत 313 नहीं है, उनमें शरीयत वाले सिर्फ 5 हैं। उनको कहा जाता है उलुल आज़म पैगंबर, साहिब शरीयत। हम अपनी सराय की ज़बान में कहते हैं बड़े रसूल। हाँ, बड़े रसूल यानी साहिब शरीयत जी। हाँ, तो जितनी शरीयतें आई हैं टोटल याद रख लें, इंसानों ने नहीं बनाई है, अल्लाह ने पहुंचाई है। नबीउल्लाह, अल्लाह के नबी ने या उस वक्त के रसूलुल्लाह ने, और बचाई है उनके 12 औसिया। लेकिन गड़बड़ ये हो जाती थी, शायद आपको इल्म होगा, नहीं तो आज मेरी ज़बान से सुन ले। जितनी शरीयतें, पहले शरीयत आती थी फ्रेश रहती थी 1 साल तक, 2 साल, 3 साल। लोग अजीब थे, आप जैसे नहीं थे जी। वो क्या करते थे, शरीयत में कुछ ना कोई चीज़ अंदर डाल देते, मिलावट। अरबी में कहते हैं तहरीफ। अरबी में क्या बोलते हैं? हाँ जवाब भाई, उसे कहते हैं तहरीफ, चेंजिंग, रद्द बदल, तगय्युर। कुछ अपनी तरफ से डाल दो, इजाफा, कुछ असली निकाल दो, कमी, नक्स, ये कर देते थे। कौन? साबका नबियों की उम्मत। कलमा नूह का पानी करते थे अपनी, कलमा हजरत इब्राहीम का, इब्राहीम खलीलुल्लाह, लेकिन अपनी करते थे। शुक्र करो आपके लोग ऐसा नहीं करते होंगे, नहीं करते होंगे, मुझे इल्म नहीं है। अभी चलते हैं वहाँ देखते हैं कि या इन्होंने भी हरकत या ना।
ہاں پھر اللہ کیا کرتا، اس شریعت کو منسوخ کر دیتا اور نئی شریعت بھیج دیتا، نیا رسول بھیج دیتا، جاؤ فریش شریعت لے جاؤ، یہ من گھڑت شریعتوں پر عمل نہ کرو۔ حضرت ابراہیم سرکار آ گئے اور نئی شریعت لے آئے، لیکن حضرت ابراہیم کی شریعت والے بھی آپ کی طرح نہیں تھے۔ ابھی تو صرف اتنا ہی کہوں گا نا، کیونکہ آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ شریعت میں اضافے نہیں کرتے ہوں گے، اللہ کرے ایسے ہو، مجھے پتہ نہیں ہے، ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں جی ہاں۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم کی شریعت کو بھی بدل دیا، پھر اللہ نے کچھ عرصے کے بعد جب وہ بدل گئے، زیادہ گڑبڑ ہو گئی، تو پھر جو ہے اللہ نے حضرت موسیٰ کو نئی شریعت آ گئی، کتاب بھی نہیں آ گئی، لیکن وہ بھی کم نہ تھے جی، کہلاتے تو تھے حضرت موسیٰ کے امتی، لیکن بن گئے یہودی، یہودیت دین کی گیا، اور انہوں نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی، اور تا اس حد تک کہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا ڈکلیئر، نعرہ لگا دیا حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کیا کریں؟ اور بھی جتنا چینجنگ ہے، وہ ادیان مذاہب پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ پڑھیں، ادیان دین کی جمع ہے، وہ ہر مدرسے میں ہے، آپ لے لیں وہ، اور وہاں سے پڑھیں کہ حضرت موسیٰ کی امت نے کیا گڑبڑیشنیں کی، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت کیا 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 کیا، وہ آپ پڑھیں، پھر خود بھی روئیں، احساس کریں، درد ہوگا آپ کے سینے میں کہ ایسے بھی لوگ ہوتے تھے۔ پھر آخر میں حضرت عیسیٰ آ گئے، کتاب بھی نہیں لیے، فریش، جس میں کوئی چینجنگ نہ تھی، شریعت بھی نہیں، فریش تو سمجھتے ہیں نا کہ جس میں رد و بدل نہ۔ انہوں نے عمل تو کیا، لیکن انہوں نے کہا ہم یہودیوں سے پیچھے رہ جائیں کیا، انہوں نے کہا قدم ہم بڑھا کے رکھیں گے، اور انہوں نے دین کو عیسائیت میں بدلا، اور انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ اب یہ بات ذہن میں رہ جانی چاہیے کہ انہوں نے بغض موسیٰ میں، بغض میں حضرت عزیر کو نبی اللہ کا بیٹا نہیں بنایا تھا یہودیوں نے۔ کیا خیال ہے؟ آپ کا ذہن تازہ ہے، ہمارے ذہن تو بوڑھے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہنے والے، اللہ کا بیٹا بنانے والے، حضرت عیسیٰ سے بغض تھا یا محبت عیسیٰ میں؟ دشمنی، محبت میں آپ اتنا بڑھ گئے، حضرت عیسیٰ کا بھی کہنا نہ مانا۔ قرآن تو آپ پڑھتے ہیں، افسوس یہ ہے کہ وہ ترجمہ وہ نہیں پڑھتے، اس لیے وہ جملہ وہاں لکھا ہوا ہے، شاید آپ میں سے آدھے لوگوں کو علم ہو، لکھا ہوا ہے وہاں، آیت ہے جی، چلو خیر ہے، آپ دیکھ لینا کھول کے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کہے گا عیسیٰ تو نے کہا تھا ان کو کہ تجھے اللہ کا بیٹا بنائے، حضرت عیسیٰ کہے گا اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے علم نہ ہوتا۔ یہ آیت، لیکن وہ سارے آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں، وہ آپ کی زبان پہ وہ آیت آتی رہے، لیکن ترجمہ نہیں آتا، واضح درٹتا ہے، چلا جا رہا ہے۔ قرآن کی مظلومیت، اللہ بچائے، قرآن کی فریاد، کہیں مقدمہ دیر نہ کر دے ہمارے خلاف قیامت دیکھو۔ چلو وہ الگ ایک ٹاپک ہے جی، انہوں نے یہ گڑبڑ کر دی۔ آخری نبی جب 23 سال 13 سال کہاں شہر مکہ میں، اور 10 سال انہوں نے خرچ کیے مدینے میں، 23 ایئرز لگ گئے، 40 سال پہلے عمر تھی، 63 سال کی عمر میں دین پہنچایا، پتھر کھائے، گوجریاں ڈالی گئیں، کانٹے ڈالے بچھائے گئے راستے میں، مجنون، دیوانہ، ساحر، جادوگر کے لفظیں میرے نبی سے کہیں گئیں، اور بچے پیچھے لگائے گئے، پتھر مارے گئے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں جتنا اذیت مجھے دی گئی ہے اتنی اذیت کسی اور کو جی۔ شریعت پہنچا دی آخری جی، 70 دن تھے، شریعت پہنچا دی، آخری حج کیا، حجۃ الوداع میں پہنچے، اللہ کا حکم ہو گیا میرا رسول یہ بھی گڑبڑ کر دیں گے، یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، آخر وہی ہے جی، یہ بھی حضرت موسیٰ کی امت کی طرح دین کہیں بدل نہ دیں۔ ہاں آپ ایسا کریں کہ آج ایسے محافظ کا اعلان کر دیں جو محافظ دین کو نہ بڑھنے دے، نہ گھٹنے دے، نہ کم ہونے دے، نہ بیش ہونے دے، نہ تحریف ہونے دے، نہ تغیر ہونے دے، اور نہ رنگ و اس میں کوئی چینجنگ نہ آنے دے۔ آج اس کی ولایت و حکومت کا اعلان کر دے، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے اس کی ولایت و حکومت کا اعلان، ولایت و حکومت کا اعلان نہ کیا کہ میرے بعد حاکم ہے تو یہ، ولی ہے تو یہ، میرے بعد مرشد ہے تو یہ، میرے بعد ولی اور امام اور دین اور شریعت کا مالک و وارث ہے تو یہ، اگر اس نے
اگر اس کو مان لیا دین، اس سے لیا دین، ایسے رہے گا جیسے اوپر سے آیا ہے۔ اور اگر اس کو نہ مانا اور دین ان کو چھوڑ کر کسی اور در سے تم نے لے لیا، ممکن ہے نماز ہے تو ایک شکل میں بن جائے 4 طریقے، روزے کی ٹائمنگ تو ایک ہے لیکن امت نے کر دے 2 طریقے، حج تو ایک ہے پر یہاں طواف النساء نکال دیا جائے اور حج بدل جائے، زکوٰۃ بدل جائے، خمس بدل جائے، عشر آ جائے۔ ممکن ہے میرا حبیب اگر آج اس کی ولایت و حکومت کا اعلان کیا تو دین ایسے رہے گا جس طرح میں نے اتارا ہے، تو نے پہنچایا ہے، اور اگر آج اس کی ولایت و حکومت کا اعلان نہ کیا، عین ممکن ہے اذانیں بدل جائیں، عین ممکن بدلی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، اللہ آپ کو عقل دی ہی ہے، خود سوچو آیا وضو کے طریقے بدل جائیں گے، کہیں مسے کی جگہ دھونے لگ جائیں گے، وضو الٹا ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اذان بدل جائے، نکاح کے طریقے بدل جائے، سیغوں کی بجا کلمہ آ جائے، طلاق کے طریقے بدل جائے، جنازے کی تکبیریں 5 کی بجائے 4 بجے، خطرہ ہے، ان لم تفعل، اگر آج اس کا اعلان کر دیا دین بچ گیا، ان لم تفعل، اگر آج پریکٹیکلی نہ دکھلایا، نہ سمجھایا، نہ منوایا، فما بلغت رسالتہ، تو گویا یہ پانی پھر جائے گا، ایسے ہے جس طرح تو نے شریعت پہنچائی نہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد و آل محمد، بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا ذہن میں بچوں کے رہ جائے، بزرگ اجازت دو، آپ کو تو حفظ ہے، آپ کو تو یاد ہے، لیکن بچے سینے پر لکھ لیں کہ دین ہمیں بنانے کی اجازت نہیں ہے، دین بنانے والا اللہ، دین پہنچانے والا رسول اللہ، اور دین بچانے والے علی اور اس کے 11 بیٹے حجج اللہ، لہذا دین بنانے کا کسی کو حق نہیں ہے، لیکن ابھی بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے مجھے نہیں معلوم۔ ہاں ابھی امت یہ بھی کہتی ہے کہ ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، یہ مولوی نئے آ گئے یہ منع کرتے ہیں دین نہ بناؤ، نہیں انہوں نے جی ہاں عزیر کو بیٹا اللہ کا بنایا، جی انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا اللہ کا بنایا، تو ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، ہم کہتے ہیں علی اللہ، ہم اللہ، وہ تو بیٹے بناتے تھے، ہم بیٹا نہیں بناتے۔ اللہ علی ہے، آپ سکیتا یا نہیں آپ سکیتا؟ جی میں ابھی عرض کرتا ہوں، اللہ علی ہے، اللہ یہ بھائی جان میرے محترم، نہ بالکل اس کو حق ہے، اگر آپ یہ قریب آ جائیں تو اچھا ہے، نہیں یار تو اس کے لیے آ جا اکا، آ جا، تیری ساری غلط فہمی اس بھائی کے لیے ہے، میرا بھائی ہے، میری اس سے دوستی ہے، آپ ناراض وہ ہو جس کے پاس جواب نہ ہو، جو کھوٹل ہو، جو کھٹل ہو، جس کے پاس نہ علم نہ کوئی حلم، بھائی کہہ رہا ہے یوں کہیں تو یہ صحیح ہے یا نہ، علی اللہ ہے، اللہ کے جو نام ہیں ان میں ایک نام علی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، میں بھائی کے ساتھ ہوں لیکن مجھے جواب دینے دیں، میں اس لیے بیٹھی ہوں جی، ہاں میں اسی کے لیے آیا ہوں، جی میرے بھائی ہیں، میرے محترم، اور یاد رکھ لیں جتنا شیعہ فرقے ہیں، شیعوں میں پارٹی ہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں، لے آئے قرآن میرے سر پہ رکھے ہوں، ان میں سے کوئی آدمی ہمارا دشمن نہیں ہے، بھولے بھالے وہ نہیں سمجھتے، وہ دشمن ہوں، میں قرآن اٹھاتا ہوں، وہ دشمن نہیں ہے، لیکن جتنا ان کا دماغ ہے، ابھی دیکھیں یہ بھائی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں علی اللہ ہے یا اللہ علی ہے، بالکل اللہ کا نام ہے علی، اللہ علی ہے یا نہیں، بولے نا، اللہ علی ہے، سمد ہے، ہاں کیوں کہیں، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ علی ہے، علی
अल्लाह का नाम है। लेकिन जब आप यूं कहेंगे, ये आपने अपनी मोहब्बत में, अपने फजल में कह दिया, सुनी और वहाबियों ने सुना, उनको समझ आया ना? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये अली को अल्लाह मानते हैं, ये वाजिबुल कत्ल है, ये इनकी गर्दन उड़ा रहे। नतीजा ये है कि यहाँ तो आप 10 घर बैठे हैं ना, आप अली हैदर जी, लेकिन क्या अकेला घर है? अलम लगा के बैठा है। मैं वहां से गुजरता हूँ, दिल देखते दिल बाग हो जाता है मेरा, अलम देखकर। गाजी का अलम लहराएगा, ताबूत का दिल घबराएगा जी। लेकिन जो हमारे दुश्मन है वो कहते हैं, ये तो कहता है अली अल्लाह है, ये तो अल्लाह को मानता ही नहीं है, अल्लाह उस समद के कायल ही नहीं है, लम यलिद वलम यूलद मानता ही नहीं है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद का कायल नहीं है। ये मुशरिक है। खून बहाओ, ये हमारा खून क्यों बहाया गया? पाकिस्तान में हमारे बच्चों को क्यों मारा गया? क्या कसूर था हमारा? हम मुशरिक हैं। खुदा की कसम, मुझे चौक पे खड़ा करो, मैं दुनिया से बातें करना चाहता हूँ। ये अगर शिया मुवाहिद और तौहीद परस्त नहीं है तो कायनात में कोई नहीं है। इसलिए कि दुनिया ने तौहीद लिए उनसे पहले मुशरिक थे, फिर तौहीद परस्त बने, फिर इमाम बने। लेकिन हमने तौहीद उनसे ली है कि करम अल्लाह वजहा, आँख झपकने की देर भी उनकी पेशानी गैरुल्लाह के सामने नहीं झुकी। हमने तौहीद उससे ली है जो इमामुल मुवाहिदीन है, तौहीद परस्तों का मुर्शिद है तो अली है। नारे ये ज़हन में रखें कि अली खुदा नहीं है, ये ज़हन में रख लें, इश्तबा न हो। और ऐसी गुफ्तगू भाई कर दें तो मुमकिन है इस पे इतना इतराज ना हो। अगर मैं कह दूं अली अल्लाह तो दुनिया क्या कहेगी? इनका मौलाना भी मानता है कि अली खुदा है। अल्लाह का माना वो क्या ट्रांसलेशन करेंगे? अली अल्लाह का क्या माना? अली खुदा है। जब अली खुदा है तो ये मुशरिक है ही नहीं। बस ठीक है, जहाँ जा रहा हूँ पीछे से गोली मारो। हम नहीं, हम पाकिस्तान में मलंग, तेरे दिल में अली अली है, मुझे बड़ी खुशी हुई जी। उठते बैठते अली अली करता है, तू मेरी जान है जी। लेकिन ये ज़हन में रखें कि ऐसा जुमला न कहें जिससे हमारे अफराद क़यामत के दिन, माफ करना, क़यामत के दिन कातिल जो होंगे ना हमारे शियों के, मुमकिन है किसी मौलवी का हाथ भी शामिल हो कातिल में। आप तो नहीं मानेंगे, मौलवी और कातिल ना उसकी तकरीर सबब बनी कि उसने कत्ल करवाए। पता नहीं, मैं मुतवज्जह नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसलिए अक्सर जगहों पे मेरी बात समझ नहीं आती जी। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि ऐसी तकरीर, ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जिससे जी आपको मुशरिक डिक्लेयर की जाए, इनाउंसमेंट की जाए, हाजा मुशरिक, या जब वो कत्ल हो, इसका कत्ल जो है वाजिब है नहीं। उनको बताएं दुनिया में तौहीद परस्त आसमान और जमीन के दरमियान अगर बसते हैं तो वो शिया है, तौहीद परस्त है। इन्हें ये भी बताएं मैं मौला ने हजार जी जी मैं बिल्कुल जो बात आपके सीने में है मेरे मुंह में जी, लेकिन जितना कहना है उतना कहो। मैं लाड़काने पहुंचा जी जी, मुझे दावत जिस बानी की थी वहां पहुंच गया। वो किसी के जरिए दावत दी थी, वो बूढ़ा था, मुझे मालूम नहीं था। खैर मैं वहां पहुंच गया, मैं बिठाया, कहा ये बानी हाथ मिलाया, सलाम। मेरी आदत है मैं सलाम करने के बाद या अली मदद बोलता, तो लिहाजा मैंने सलाम किया और सलाम के बाद या अली मदद बोला। ये भाई इकरामुल्लाह को खबर है, मैंने 22-23 साल मैंने सखर पढ़ाया है। मेरा बहुत बड़ा मदरसा है जामियतुर रिज़ा। 50 से ज्यादा तालिब इल्म वहाँ से फारिग होकर कुम पहुँच गए हैं, 50 से ज्यादा फारिग होकर नजफ और सुभान क्या बात है। मेरा कोई 25 साल का तर्जमा पढ़ाने का है, जो बड़ी किताबें हैं वही पढ़ा। मैं वहाँ पहुँच गया और मुझे चाय वगैरह ले आए सारा। मुझे कहने लगे मौलाना हमने देखा है कुछ मौलवी अली को नहीं मानते। मैंने कहा शिया है या? हाँ हाँ शिया है। आप मानते हैं? मुझे डायरेक्ट कहा आप मानते हैं? मैंने कहा जी दावा तो है।
اب میں وہ تو اللہ بتائے گا کہ میں وہاں پورا اترا ہوں یا نہیں ہوتا. لیکن دعویٰ ہے کہ میں مولا کا نوکر ہوں، مولا کو مانتا ہوں، مولا کی ولایت کا کلمہ پڑھتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں کہ مولا کی ولایت پر مجھے موت آئے. جی وہ مجھے کہنے لگا اگر آپ مانتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ میں تو مولا کو اللہ مانتا ہوں. میں نے کہا اللہ؟ کہنے لگے خدا. میں مولا علی کو خدا مانتا. میں نے کہا کہ میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تھا، وہ لوگ کہتے تھے کہ فلاں بندہ عبادت میں مولا علی سے بھی زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی کبھی نماز پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے، وہ عبادت کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے. سچ کہتے تھے وہ، میں تو نہیں مانتا ہوں، غلط تھا. تو مطلب کہ اس لیے میں ڈٹ گیا تھا ان سے. میں مقابلے میں میں نے ان کی چائے بھی چھوڑ دی. کہنے لگا غلط کہتے ہیں. اگر اس کا جملہ سنیں ہمارے سندھ والے وڈیرے کا، وڈیرا تھا، ہاں جی، مجھے کہتا ہے مولانا لکھ لو جا کر بتا دو، اگر مولا علی عبادت نہیں کرتے تھے تو کائنات میں کوئی عبادت نہیں کرتا. نعرہ حیدری علی 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 علی. تو دیکھ کر مجھے کہنے لگا جا کر کہو ان کو کہ مولا علی اگر سجدے نہیں کرتا تھا تو کوئی سجدے کرنے والا تھا ہی نہیں. ملائکہ کو سجدہ سکھایا ہے تو علی نے، تسبیح سکھائی ہے تو علی نے، عبادت سکھائی ہے تو ملائکہ کو، عالم انوار میں علی نے، سجدے کرنے والا علی، عابد علی، رکوع کر علی. مجھے خوش ہو گیا. میں نے کہا ایک بات آپ سے پوچھ لوں؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا علی سائیں میرے آقا جی. میں جب مولا کا نام کہوں میں بالکل ہاتھ بھی اوپر کر لیتا ہوں ادب سے، احترام سے. ہاں میں نے کہا کہ مولا علی اگر عبادت کرتے تھے خود تو خدا تھے، وہ سجدے کس کا کرا؟ میرے آقا علی خود خدا تھے، رکوع کس کو کرتے تھے؟ قیام میں کھڑے ہوتے تھے کس کے لیے؟ ہزار رکعات کس کے لیے؟ چپ ہو گیا. تو میں نے کہنے لگا پھر کیا ہے؟ میں نے کہا شیعت حقیقی یہ ہے، آپ بتائیں. میں نے کہا ایک ہی سطر میں سن لیں، حقیقی شیعت یعنی ریئل شیعت، اصلی شیعت وہ یہ ہے. کہنے لگا بتائیں. میں نے کہا اصلی شیعت یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول برحق ہیں. یہ یہاں تک اسلام ہے، شیعت نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولیں، اسلام شیعت نہیں ہے. شیعت نہیں نا. میں جملہ توڑ کے کہوں، اگر کوئی میرے ساتھ بحث کرے لے. شیعت یہاں سے شروع ہے. علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی برحق ہے، وصی و رسول اللہ، اللہ کے رسول کے وصی ہیں. وخلیفۃہ بلا فصل، نبی کے بلا فصل وصی ہے اللہ کی بھری کائنات میں. تو حسنین کا بابا علی. نعرہ حیدری. پھر میں نے اس سے باتیں کی. میں نے کہا پنجم پاک کتنے آپ بھی بولے جواب؟ 5. میں نے کہا مولا علی خدا ہیں، ان کو علیحدہ کر. باقی پنجتن کتنے بچ گئے؟ 4. پنجتن کا معنی ہوتا ہے 5. فارسی لفظ ہے پنج، فارسی پرشین. جی جی. پنجتن تو پھر پنجتن تو نہ رہے، علی تو ہو گئے خدا، جدا کریں. میں نے اسے کہا امام کتنے ہیں؟ 12. جی وڈیرا تھا، اس کے سامنے لوگ بولتے نہیں تھے، اور ابھی بھی نہیں بول سکتے. سندھ کے وڈیرے بولے تو وہ پتہ نہیں کیا کروا دیتے. لیکن ان میں نہیں ضرورت، ان اس کی فیس کے پابند ہیں. کوئی رہنے میرا وہ حاضر ہوں اور رات میں ادھر رہوں گا، ادھر نہیں رہوں. امام کتنے ہیں؟ کہنے لگے 12. میں نے کہا علی صحیح امام نہیں ہے، وہ ہے خدا، اس کو علیحدہ کر لو. امام باقی کتنے بچے؟ 11. اب 11 کو مانتے ہیں یا 12 کو؟ میں نے کہا معصوم کتنے ہیں؟ 14. کہنے لگے 14. میں نے کہا علی کو جدا کر لیں کیونکہ یہ ہے خدا. اس کو معصوم پھر کتنے بچے؟ 13. بالکل یقین سمجھے بڑھیا. کسی کو بولنے نہیں دیتا تھا، اور آگے وہ کوئی بول بھی سکتا تھا لیکن وہ بولتے نہیں تھے ڈر کی وجہ سے. پھر میں نے اسے کہا کہ
یہ 13 رجب آپ مناتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ 21 ماہ رمضان مناتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ 13 کو کیا مناتے ہیں؟ مولود کعبہ، علی کی ولادت کا جشن۔ میں نے کہا علی کی ولادت ہوئی تھی کیا خانہ کعبہ میں؟ کہنے لگے ہاں۔ اچھا 21 کو کیا ہوا؟ مولا علی کی شہادت۔ پھر جنازہ اٹھاتے ہیں شبی۔ میں نے کہا شیعیان حیدر کرار نے 13 رجب المرجب کو علی کی ولادت منا کر 21 ماہ رمضان کو شہادت منا کر پوری دنیا کو بتا دیا ہمارے مولا وہ ہیں جن کی ولادت بھی ہے، ہمارے امام وہ ہیں جن کی شہادت بھی ہے۔ اللہ کی نہ ولادت ہے، اللہ کی نہ شہادت ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی کا عقیدہ بھی وہی ہے۔ میں معاف کرنا، میں پہلی ملاقات ہے ان سے، یہ بھائی کا عقیدہ بھی وہی ہے، لیکن کیا ہے وہ بات ایسی الفاظ ہیں کہ آپ کو تو سمجھ آ جائیں گے، وہ بہر والوں کو سمجھے نہیں آئیں گے۔ بہر والے کہیں گے مشرک، جبکہ طے ہے، یقین ہے کہ یہ مشرک ہے۔ نہیں، بابا تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اگر کہیں میں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا تو اس کو ہاتھ ملانا نجس ہے، آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے، ملائیں گے تو دھوئیں۔ جی بالکل، جب تک محمد رسول اللہ آگے۔ ایک